مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو پھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا روزانہ. ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں پھر دل اچاٹ ہو جاتا. تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھی اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا. وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے. میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا میں کہا دکھا دو تو ہم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے. میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے دیکھنے کے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے، آگے نہیں جا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو جنت میں کیا ہوگا، ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے گافل، 1 سیکنڈ اگر انہوں نے کہا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دے دو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے گا. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم ہے 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا، تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں، ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی، تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی. تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہو گیا. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا. اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں. 1/2 باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دی. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے، نقاب رکھتے تھے، کوئی فتنے نہ پڑ جاتے. تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک اتنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے، اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا، اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ڈالے گا. تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر
کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی، کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہچکیاں لے کر ہوتے ہوئے کہ ہمارے خاوند کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا. میرے لیے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خاوند کا بور ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو. لیکن ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گاڑی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا، جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے میں، دروازے کھلیں گے اور آپ کے خادم آئیں گے. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. سب سے چھوٹے 80,000، اور ان سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے. بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو پتہ نہیں کب نکلے. تو یہ جب جنت میں ہینٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کرتے. 80,000 اٹھیں گے آقا جی ہمارے سرکار. سورے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا. کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ یہ عزت ہے. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے پڑھ کے خوشی ہو. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے. تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرت، وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دے. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا میں آئیڈیل، تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور بھی نور چھا جائے گا. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے
اللہ سامنے ہو اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر چکا اور پروٹوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا سلامان قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن، یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان تھی۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ بیسٹ۔ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمہ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی۔ پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے، اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ، تو یہاں کہتا شراب نہ پیے۔ آگے کیا ہوگا؟ کون ہمیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی، 3۔ ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، جیسے ڈالیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام کھلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ ریچ۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا، اللہ خود پلا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما رہے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر پہ 12 سال، ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ، تو آپ نے پانی پیا، تو آپ کی عادت تھی آپ نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے، پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے،
ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا، تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں۔ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا ہے، آپ کے ہاتھوں کا، میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کی یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بنو، امتحان گاہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہے نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے، چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز۔ یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنائے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے۔ کیا کر سکتا؟ کوئی بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں، کہہ کہ مذہب ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔ پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا، یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی۔ اب اسکوائر فٹ آپ گنو، حساب کتاب جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی، اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے۔ تو صاحب نے طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا، کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی، وہ شہر ہی مٹ گیا، دست گرد، ایک گھنٹہ باقی نہ بچا۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا، اور
آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہو گڑی مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے، مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے، اس کے ہل کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا ہے اور اس بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی. بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے تھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو. تو کہنے کہ جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آدمی 2 کہیں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں. تو نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہے ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں، کہاں ہے؟ تو وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھٹی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے تھے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی، اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے. اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی، لوہا کوئی، لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی، جس کا ہلکا میٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد جس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے، ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق ہے؟ اس میں سے کیسے پھل نکل رہا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے، کما تو اس نے نہیں. تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ بھی راحت میں تبدیل ہو جاتی. اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کی ہے اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی.
واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے۔ اسی طرح اپنا حلوے کو رخ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گا۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے، اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا ہے، اس ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے۔ مسلم غیر مسلم برابر ہیں کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا وہی ہے، اس کی شیپ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14 بس، باقی سارے قرآن۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا۔ لا یہ سب کچھ نہیں ہے، لا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں آپ تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، کہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے۔ سب اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزء لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا، ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔
تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما حاضی یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں. بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں. وہ کہنے کہ یا عصا، میرا ڈنڈا ہے. اگر ان سے بھی لمبی بات کہہ لو آئی اتوقع علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي، جاؤ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لے رہا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاہا، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کوئی ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی. کأنہا جانن، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے. ایسا اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ جان بتائی کہ میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا ہے نا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے. تو ان کو ڈر تھا کہ سب لے نہ جاوے. میں نے کہا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو. اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی یا روٹی کم پڑ گئی، زیادہ آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کر کوئی دفعہ دے پر ڈگی کھود کے بھی اس میں بیٹھ کر اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے پانچ اندر تو پانچ ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا. کون کر دیا اللہ کو، معافی دے، میں نہیں پکڑتا.
تو کہا خذها، پکڑو نا بابا. پر اللہ نے کہا خذها ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یتیم لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے کا، منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھول ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے؟ تو کپڑا سادہ سے ہاتھ میں لپیٹ لیا ایسے. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتے انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، وہی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے. جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا تو ضمانت دے رہا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے مدد سے کوئی کر نہیں، ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے گی. تو پھر یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے نا. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے تو کئی گنا کر کے واپس ملے گا. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی ترقی دو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی، کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو. کہیں تو نقصان ہو جائے گا، کہ نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا. اچھا ہو گیا، امتحان کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا، یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے، تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے اور انہوں نے اصل ختم کر دیا. اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ، تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہی. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو،
یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، یہ سیکھنے کی محنت ہے. اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی. اس کو اللہ کے واسطے سیکھو. یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی. یہ تو اندر کی چیز ہے، یہ اندر کا جذبہ ہے. اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزار، تو زندگی تو ڈیلنگس کا نام ہے. تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے. لا الہ الا اللہ کے صاف نقشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو، اس کے پیچھے چلو تو کامیاب. تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو. تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. آپ جب معراج پر گئے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام زمین پر، اللہ اوپر، آپس میں بات ہوتی تھی تو اس کو کلیم. اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا. داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم ہو جاتا، دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے اور اس سے وہ زراف اس زمانے میں ہوتا تھا، لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی. سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی. اب تو جہاز ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو، کل میرے سر درد کی وجہ کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر، 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ چپ کرتا رہا. تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے. تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا کو اٹھاتی تھی اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، وہ ہوا اس کو لے کے چلتی تھی. جہاں چاہتے تھے وہ اتار جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے وہ اٹھا کے لے جاتی تھی. ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی. تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے. تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ. تو جب ملزم آیا، ہوا آئی تو مچھر آپ اڑ گئے. تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی. اور پھر آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے. عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے کہتے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ اب کسی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلو. پھر چاہے لندن میں رہو، چاہے نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، دلی میں رہو، لاہور میں رہو، اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے. لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے. تو بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر عطا کو محفوظ فرمایا. جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر. تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر.
ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر ہماری شریعت نہیں، یہ تو ایک انسانی عادت ہے، باڈی لینگویج ہے، تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی، لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے، موجود ہے۔ پڑھا کرو، اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے، پڑھا کرو۔ ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی یوں نہیں کیا، کبھی ایسے فلان سے۔ جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑتے، یا یہاں رکھ رہتے تھے کونی یہاں، اور ایسے بیٹھتے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس جگہ ایک وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی، ایسے ایسے، چونکہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے، پیتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن اگر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی، یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھتے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ، تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا؟ یہاں تو بیوی خامن سے ناراض ہوتے تھے، میرے گھر سے نکل دے، خامن بیوی سے ناراض ہو 2-4 تھپڑ مار دیتے۔ میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں، اور ایک بات، آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے۔ ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے کہ یہ آپ کو غصہ تھا۔ اللہ، آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، بس اتنا آپ کا غصہ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی فرمائیں، سورہ صاحب فرمائیے کیا بات ہے، ماجد صاحب کیا بات ہے۔ جب آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف، ایسے جی فرمائیں۔ ہم اس کی امت ہے جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا۔ اور آج بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریب رشتہ میاں بیوی میں نفرت، ماں باپ کٹے کھاتے ہیں، بھائی لڑے، وہ ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے، جی وہی صاحب فرمائیے، ایسے۔ پھر آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا، عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں۔ اس سے پہلے بیل ہوتے تھے، عزت نفس پہ یاد آ کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل، تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، ہتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا، دیتو کیا کہتے ہیں، دیتو کسائی، بولے اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتار اور 5 جوتے اس کے سر میں مارے، پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو۔ جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا۔ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے؟ تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک جو ہے، کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا۔
تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے, انسانی ضرورت. ہم اس کے وجود ہیں, اس کے اندر تو ضرورت ہے, اس کے باہر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے, کہیں ظلم بن جاتا ہے, کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود. یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا تھی, جس سے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دیتے. کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے, کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں, ہمیشہ پیسے بیٹھے رہتے تھے. اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے. اس طرح سب سے برابری کماؤں. ہاں جو بڑے مرتبے دیتے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلهم, لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں. اور جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرو, زیادہ لہراتے نہیں تھے, بس اتنا کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا, زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا. تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو 2 چیزیں ہیں, اگر آپ اس کو سیکھ لو, مرد بھی عورت بھی, تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی. ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں, اللہ کا حق, اس میں نماز, کہ نماز کسی کی نہ چھوٹ, نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد. اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ. ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں, بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا, بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت, کبھی تو اس کو بند کر دیا کر. یہ ایک آج کی عام مثال, میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے. کیا مصیبت, کبھی تو اس کو بند, کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ کو میں بلاس سے بھائی اب پانی نہیں ڈالتا. یہ گلاس ہے, اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے, یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا. جی دیکھیے آپ نے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ, کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو. اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے, اپنے حبیب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا فارغ ہو گیا. نہ دنیا تھی, نہ چیزیں تھیں, نہ بیویاں تھیں, نہ اولاد تھی, سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں. تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آؤ. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا, انسانیت کی ہدایت, جس پر آپ ہوتے تھے, کڑتے تھے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو میں سرب کی قربان ہے, میرے حبیب غم کھا انسانیت کا, جتنا کھانا کھا, جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر, بس تو اور میں, بس تو اور میں, اور کوئی نہیں آنا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں.
عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا 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 اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو. میرا رب بھی تو کہتا ہے ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سنور کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سنور گیا ہے. میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، اگر میں اونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو. لیکن آدمی کے لاشعور میں ہوتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں تو نہ یہ گلا کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سوار، میرے لیے بھی تو بند سوار گیا.